صلون علی النبی حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد جاننا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو توجہ تھی نا، حضرت کیا نام تھا؟ حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی کامل۔ اللہ والوں کی شان الگ ہوتی ہے، کبھی حکمتاً جو ہے ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، حکمتاً خود صبر کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، ورنہ اللہ کی عطا سے ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا دیا ہوا خزانہ ان کے پاس موجود ہے، بے شک بے شک، اللہ کا دیا ہوا خزانہ ان کے پاس موجود ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ سبحان اللہ جہاں اللہ کے ولی کی نظر پڑ جاتی ہے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ سبحان بغیر اللہ، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ باہو رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل تھے، اور ایک سید زادے سید صاحب، ان کو بڑی غریبی کا عالم آ گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی غریبی کا عالم آ گیا تو بڑی غریبی کا عالم آ گیا تو کسی سے پوچھا کہ بھائی میرے یہ معاملات ہیں، ہم کیا کیا جائے؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تو وہاں سے اللہ چاہے تو آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بوسیدہ کپڑے تھے۔ تو سید صاحب نے سوچا کہ بھئی یہ خود غریب ہیں تو مجھے کیا دیں گے؟ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر، اور ان کے کپڑوں کو دیکھ کر آپ نے فرمایا وہ خود غریب ہیں۔ تو جب واپس پلٹے تو حضرت نے فرمایا اے سید صاحب ادھر آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پھر ان کے دل میں بات پیدا ہوئی کہ جو ہے میں پہلی مرتبہ ملاقات کر رہا ہوں اور میرا نام لے کے پکار رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے پہلے نہ ان سے مجھے ملاقات ہوئی تھی، نہ میری ملاقات ان سے ہوئی تھی۔ اللہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ معاملہ ہے۔ تو حضرت سید صاحب جو ہے قریب گئے تو باہو رحمۃ اللہ نے پوچھا جب آئے ہیں تو مدعا سناؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب آئے ہیں تو مدعا سناؤ، کیوں واپس جا رہے ہیں؟ کہ حضور ایسا ہے کہ میں اس وقت بڑا مفلس ہوں، بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں، کچھ غریبی کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو اللہ اکبر، باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھوڑا میں استنجا کر کے آتا ہوں۔ کیا بولے؟ استنجا کر کے آتا، استنجا معلوم؟ پیشاب کر کے آتا ہوں۔ تو حضرت جو ہے ڈھیلا لیے ہوئے تھے، تو آپ نے زمین پر اس ڈھیلے کو مارا، جتنی دور ڈھیلا پہنچا ساری زمین سونا بن گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ساری زمین جو ہے، اور بہت کچھ جگہ کچھ اینٹیں بھی رکھی ہوئی تھی، وہ اینٹیں بھی سونا ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنے ذرات جتنی دور پہنچے سب کے سب سونا ہو گئی۔ سبحان اللہ، من کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک اسی لیے اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، بے شک، اسی لیے ہم مرید کرتے ہیں، اسی لیے اللہ والوں کے دامن میں آنا ہے۔ انسان جب اللہ والوں کے دامن سے سچے طور سے، سچے وابستگی کے ساتھ، سچے دل سے جو ہے متحد ہو جاتا ہے، عقیدت مند ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم اس کے مقام کو اللہ
اپنے حبیب کے صدقے اور اس بزرگ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے نہیں؟ اللہ والوں کی شان بہت بڑی ہے بھائی. ہاں. اور باہو رحمۃ اللہ علیہ کی شان تو ایسی ہے جس پر نظر ڈالتے کافر پر وہ کافر اسی وقت مسلمان ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے نہیں؟ پورے طرف اپنا سمجھے تھے بیٹھ جاؤ وہاں. باہو رحمۃ اللہ علیہ ایسے شان کے مالک تھے سبحان اللہ. جس پر بھی نظر ڈالتے سمجھے جس پر بھی نظر ڈالتے ولی یعنی مطلب ولی تو ولی کافر مسلمان ہو جاتے. ایک مرتبہ باہو رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس طرح توجہ باہو رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑ گئے. کیا ہو گئے؟ بیمار پڑ گئے. حکیم کی تلاش تھی. اس زمانے میں حکیم لوگ ہوتے تھے طبیب ہوتے تھے تو تلاش تھی. کوئی مسلمان طبیب نہیں ملا. کوئی مسلمان حکیم ڈاکٹر نہیں ملا. ایک ہندو تھا ہندو وہ بہت بڑا طبیب تھا ڈاکٹر تھا. خالی ایسے پکڑ کے بیماری پہچان لیتا. تو باہو رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضور طبیب تو نہیں مل رہے ہیں. ایک طبیب ہے ہندو ہے. بولے اسی کو لے آؤ. اب اس ہندو کے پاس پہنچے کہ بھائی باہو رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں ذرا آ کے دیکھ لینا. بولے میں نہیں آؤں گا. میری ماں نے کہا ہے جو ان کے پاس جائے گا وہ مسلمان ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ماں نے تاکید کی ہے میری ماں نے تاکید کی ہے ان کے پاس مت جانا تو مسلمان ہو جائے گا. بہت وصیت کی ہے اور تاکید کی ہے. ہاں بھائی بالکل. لوگ آپ نے مریدوں نے اصرار کیا کہ ہمارے پیر صاحب ہیں آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جائے گا. میری ماں نے کہا ہے کہ نہیں سمجھے کہ میں جاؤں گا تو مسلمان ہو جاؤں گا. میں جاؤں گا مسلمان ہو جاؤں گا. میں جاؤں گا نہیں. اچھا ہاں آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو ان کا خارورہ لے کر آؤ. کیا پیشاب بھائی ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے نا تو حکیم لوگ بھی جو ہیں خارورہ پیشاب دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں بیماری کیا ہے. ہاں اتنا ہے آپ اصرار کر رہے ہیں تو میں تو آؤں گا نہیں. میری ماں نے جو ہے وصیت کی کہ تو ہر میں نہیں جانا چاہیے. تو خارورہ لے کر آئے. جیسے یہ خارورہ دیکھا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے یہ خارورہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ارے کیا بات ہے. اتنا پہلے تو ڈر آنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب خارورہ دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس نے غور سے دیکھ کر کہا کہ اللہ اکبر. یہ عشق الہی میں ایسے چور چور ہیں ان کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عشق الہی میں ایسے چور ہیں. میں نے اس خارورے کو دیکھ کر دیکھا کہ پورا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے جو ہے چھلنی چھلنی ہو گئے ہیں. جگر چھلنی چھلنی ہو گیا ہے. اللہ اکبر. خشیت الہی سے اللہ اکبر. اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے اللہ اللہ. تو کیا پتا چلا کہ باہو رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر وہ شان کے مالک ہیں جس پر نظر پڑتی مسلمان ہوتا چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ ہندو لوگ جو ہے راستے میں جا رہے تھے راستہ بھول گئے. بابا سے پوچھا بابا ہم راستہ بھول گئے ہیں ہم منزل کو پہنچنا ہے. تو باہو ہم منزل کو درود پاک پڑھو اللہ